15ویں غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو ہے اسلام کے متعلق وہ یہ ہے کہ اسلام میں خواتین کو ذلیل کیا جاتا ہے، اسی لیے گواہ دینے کے وقت 2 خواتین کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، 2 خواتین کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، اسی لیے اسلام خواتین کو ذلیل کرتا ہے۔ آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے تو کئی جگہ 5 یا 6 جگہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے گواہی کے بارے میں، صرف ایک جگہ، صرف ایک ہی آیت میں اشارہ ہے کہ 2 خواتین کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، اور وہ ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 282، چیپٹر 2 ورس نمبر 282، اور یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 قرآن مجید کے سب سے لمبا سورہ ہے، اور اس میں سب سے لمبی آیت ہے 282۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو، جب بھی آپ آپس میں کوئی پیسے کا لین دین کرتے ہیں ایک مقرر وقت کے لیے، آپ اس کو لکھ لو، اور آپ میں سے 2 مرد کی گواہی لو۔ اگر آپ کو 2 مرد نہیں ملتے تو 1 مرد اور 2 عورت، تاکہ ایک اگر غلطی کرے تو دوسری اسے سدھارے۔ اکثر آپ اردو ترجمے میں یا انگریزی ترجمے میں پائیں گے ترجمہ، اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ عربی لفظ تزیل، تزیل کا مطلب غلطی کرنا۔ اگر کوئی عورت غلطی کرے، ایک غلطی کرے تو دوسری اسے سدھارے۔ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں جتنی بھی معاشی ذمہ داری ہے، all the financial aspect is laid on the shoulders of the man۔ جتنی معاشی ذمہ داری اسلام میں ہے وہ مردوں کے کندھوں پہ ڈالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ عورتوں کو ایک بھی پیسہ کمانے کی ضرورت نہیں اپنی زندگی کو بسر کرنے کے لیے، ایک بھی پیسے کمانے کی ضرورت نہیں، اور عورت کے شادی کے پہلے والد اور اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے، اور عورت کے شادی کے بعد اس کے مرد اور اس کے بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی ساری معاشی ذمہ داری کا خیال رکھے، کپڑا پہننا، رہنا، روٹی، کپڑا، مکان، سب کچھ۔ خاتون کو جینے کے لیے ایک بھی پیسے کمانے کی ضرورت نہیں، اور کیونکہ ساری ذمہ داری مرد کے کندھوں پہ ڈالی ہے، اسی لیے اسلام میں معاشی فائنینشیل اسپیکٹس میں مرد زیادہ بہتر ہے۔ فائنینشلی a man is more well aware as compared to a lady۔ معاشی معاملات میں کیونکہ مرد کے کندھوں پہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے، اسی لیے معاشی چیزوں میں مرد کا جو تعلق ہے وہ خواتین سے اور بہتر ہے۔ اسی لیے ایک مرد کی گواہی 2 خواتین کے برابر ہے۔ میں آپ کو مثال دوں گا تو کہ آپ اچھے سے سمجھ سکے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو ایک میجر آپریشن کرنا ہے تو سب سے بہتر ہے کہ آپ 2 اچھے سرجن کی رائے لو۔ اگر آپ کو 2 سرجن نہیں ملتے تو 1 سرجن اور 2 MBBS ڈاکٹر۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو ہارٹ کی تکلیف ہے، دل کی بیماری ہے، دل کی تکلیف ہے، تو سب سے بہتر ہے کہ آپ 2 کارڈیولوجسٹ، 2 کارڈیو سرجن کو دکھاؤ۔ اگر آپ کو ہارٹ کی سرجری کرنا ہے تو 2 کارڈیو سرجن کو دکھاؤ جو دل کا سرجن ہے۔ اگر 2 کارڈیو سرجن نہیں ملتے تو 1 کارڈیو سرجن اور 2 جنرل سرجن، کیونکہ کارڈیو سرجن دل کے سرجن کو جو معلومات ہے دل کے بارے میں وہ عام سرجن سے زیادہ ہے۔ آپ 2 جنرل سرجن سے لے کے دل کی اگر سرجری کریں گے تو آپ کامیاب نہیں رہیں گے۔ آپ 4 سرجن سے بھی نہیں کر سکتے، کم از کم 1 کارڈیو سرجن تو ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ہمیشہ 2 خواتین 1 مرد کے برابر نہیں ہیں۔ 1 مرد ہونا ضروری ہے، 2 مرد کی گواہی یا 1 مرد اور 2 خواتین۔ آپ یہ کہیں گے کہ میں 4 خواتین کی گواہی لوں گا تو قرآن مجید میں یہ صحیح نہیں۔
اگر 2 ہمیشہ 1 کے برابر ہے تو 2 مرد کے بدلے 4 خواتین بھی چل سکتی نہیں. قرآن میں لکھا ہے 2 مرد یا 1 مرد اور 2 خواتین. تو جس طریقے سے ہارٹ سرجری کے لیے 2 ہارٹ اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے یا کم از کم 1 ہارٹ اسپیشلسٹ اور 2 جنرل ڈاکٹر، اسی طریقے سے معاشی معاملات میں گواہی 2 مرد کی بہتر ہے. 2 مرد نہ مل سکے تو 1 مرد اور 2 عورت، تاکہ ایک غلطی کرے تو دوسری اسے سدھارے. اور قرآن مجید میں کئی آیتوں میں ذکر آتا ہے گواہی کے بارے میں. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 106 سے 108 میں کہ اگر موت آپ کے قریب آ رہی ہے تو آپ اپنی وصیت لکھو. وراثت کے بارے میں، میراث کے بارے میں، انہیریٹنس کے بارے میں اپنی وصیت لکھو، اور 2 عدل والے گواہ لو. اس میں مرد یا عورت کا ذکر ہی نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طلاق میں سورہ نمبر 65 میں آیت نمبر 2 میں کہ جب بھی آپ طلاق دیتے ہیں تو 2 جسٹ اچھے گواہ لو. اس میں یہی نہیں لکھا ہے مرد یا عورت. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4 میں اگر کوئی انسان کوئی عورت کے عزت پہ حملہ کرتا ہے یا عورت کے بارے میں غلط الزام لگاتا ہے، اگر کوئی انسان ایک عورت کے عزت کے بارے میں غلط الزام لگاتا ہے یا کوئی بھی الزام لگاتا ہے، اس کو کم از کم 4 گواہ پیش کرنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص عورت کی عزت کے بارے میں غلط چیز کہتا ہے، اسے کم از کم 4 گواہ پیش کرنا ضروری ہے. اس میں یہی نہیں لکھا ہے کہ گواہ مرد یا عورت ہونا چاہیے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گواہی عورت یا مرد کس کی بھی چل سکتی، صرف معاشی حالات میں. اور ایک آیت ایسی ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ 1 مرد اور 1 عورت برابر ہے. وہ ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 6 سے 10 تک کے، جہاں لکھا ہے اگر کوئی آدمی اپنی اہلیہ، اپنے بیوی کے بارے میں کچھ غلط کہتا ہے اور اگر اس کے پاس ثبوت نہیں ہے تو اس کی واحد گواہی کافی ہے. اسے 4 بار اللہ کا نام لے کے کہنا چاہیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں. اور 5ویں بار کہنا چاہیے اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو مجھ پہ لعنت ہو. اس کے فوراً بعد لکھا ہے اگر اس کی بیوی اس بات سے سہمت نہیں ہے وہ بھی اکیلی گواہی دے سکتی ہے اور 4 بار قسم کھا سکتی ہے کہ جو میرے شوہر کہہ رہے غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، اللہ کو گواہ مان کے. اور 5ویں بار یہ قسم کھانا چاہیے کہ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو مجھ پہ لعنت ہو. اس سے صاف ظاہر ہے کہ 1 مرد کی گواہی 1 عورت کے برابر ہے. اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ صرف معاشی حالت میں جب کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے اور اس وقت گواہی کے معاملات میں 1 مرد 2 عورت کے برابر ہے. اور کچھ فقہا کہتے کہ مرڈر کے معاملات میں، قتل کے معاملات میں، کیونکہ عورت کا ذہن ذرا ان مرڈر کے معاملات میں کمزور ہے، اسی لیے 1 مرد 2 عورت کے برابر ہے. لیکن عام طور پہ 1 مرد کی گواہی 1 عورت کے برابر ہے. اور کئی بار جس طریقے سے معاشی معاملات میں، فائنینشیل ٹرانزیکشن میں مرد کی گواہی بہتر ہے، اسی طریقے سے کئی معاملات میں صرف خواتین کی گواہی لی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی عورت کا انتقال ہوتا ہے اور جنازے کا غسل دیا جاتا ہے، اس وقت صرف عورت کی گواہی لی جا سکتی ہے، مرد کی گواہی اس وقت نہیں لی جا سکتی. اور ہمارا دین مبنی ہے قرآن اور صحیح حدیث پر. اور آپ جانتے ہوں گے ہزاروں حدیث ہے جس کے اہم راوی کئی بار خاتون ہیں. اور ایک اچھی مثال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، ان کے ذریعے 2210 احادیث انہوں نے اکیلے روایت کی. اور ان کے راوی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ایک عورت ہے ام المومنین.
وہ خاتون تھی. یہ ہمارے دین کا بنیاد ہے, اس میں ایک ہی گواہ ہے. روایت ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا. پھر وہ کہتی ہے دوسری کسی کو, تیسرے کو, چوتھے کو, لیکن گواہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا یا کچھ کرتے ہوئے دیکھا, وہ ایک خاتون تھی. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عام طور پہ اسلام میں ایک مرد کی گواہی ایک عورت کے برابر ہے.